کرامات میں خرق عادت ہوتی ہے، ایک کرامات میں خرق عادت ہوتی ہے اور ایک کرامات میں استدراج ہوتا ہے، استدراج. لیکن استدراج میں استدراج ہی بولا جاتا ہے، کرامات نہیں بولتے، لیکن اسی کے زمرے میں آتا ہے. تو کرامت اصل میں سمجھنے کے لیے خرق عادت کو کہتے ہیں. خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ظہور میں آ جائے جو عام حالات میں پیش نہیں آتی اور جس میں وسائل کا بظاہر عمل دخل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خرق عادت. اگر یہ عادت اولیاء اللہ سے ظہور ہو، ان کی ذات اس کے صدور کا باعث بنے تو کرامت کہلاتی ہے. لیکن یہی خرق عادت اگر انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی سے وابستہ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہی خرق عادت اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے ہو، اس میں شیطان کی ذریت بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ استدراج یا جادو کہلاتی ہے. تو روحانی آدمی کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ خرق عادت کی 3 قسمیں ہیں. یہ خرق عادت کے 3 رخ ہیں یا خرق عادت کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کرامت کہلاتا ہے، ایک طریقہ معجزہ کہلاتا ہے اور ایک طریقہ استدراج کہلاتا ہے. استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی ایسی خرق عادت ظہور میں آئے جو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے لیے ناپسندیدہ ہو اور جو اللہ کے نزدیک ناجائز ہو، اچھا نہ سمجھا جاتا ہو. جیسے جادو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خرق عادت، استدراج اور معجزے کا ظہور ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں تشریف لے گئے تو جادوگروں نے رسیاں اور بانس پھینکے، تو رسیاں اور بانس جو ہے وہ سانپ اور اژدہا بن گئے. اب اس بات کو آپ نے اس طرح بھی سمجھے کہ انہوں نے جادو کیا، جادوگری کا کرشمہ دکھایا، یعنی جادوگروں نے. یہ جو کرشمہ دکھایا گیا ہے اس کو روحانیت میں استدراج کہتے ہیں. اب دوسری بات جو ظہور میں آئی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہ ڈر اور نہ خوف کر، نہ ڈر اور نہ خوف کر، اپنا عصا پھینک دے. لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، تیرے ساتھ اللہ ہے. تو آپ سب لوگ واقف ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا یا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. جب وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہا نے جتنے سانپ اور حشرات الارض بنے تھے ان سب کو نگل لیا. جب ان سب کو نگل لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کے گردن پر ہی جہاں بھی ہاتھ رکھا اور اسے اٹھایا تو پھر وہ عصا بن گیا. لیکن جادوگروں نے
جو رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اس کو نہ کرامت کہا جائے گا نہ معجزہ ہے، وہ استدراج ہے. اس کو جادو بھی دے سکتے ہیں، جادو ہے، استدراج ہے. تو پہلی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جادو اور استدراج ایک ہی چیز ہے، اور کرامت اور معجزہ خرق عادت کے زمرے میں آتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خرق عادت تو جادو والی بھی ہوئی، لیکن یہ چونکہ یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس کو ہم جادو کہتے ہیں، شیطنت بھی کہتے ہیں، ابلیسیت بھی کہتے ہیں. تو استدراج، معجزہ اور جادو کی تشریح یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ استدراج اس خرق عادت کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقہ کار سے عمل میں آئے. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساری کتابیں اور انبیاء ساری اس میں آ گئے، ان کے خلاف عمل میں آئے کوئی خرق عادت، اسے استدراج کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں. اور یہی کوئی عمل ایسا ہو جو اولیاء اللہ سے صدور ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہی عمل اگر انبیاء علیہ السلام سے صادر ہو، اس کو. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی، کرامات، معجزہ اور جادو ٹونا، استدراج. تو اس کی تعریف ہوئی. اب سوال یہ جو ہے، یہاں جو سوال لکھا ہے کہ کرامات کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، سوال ہی اس میں لکھا ہوا ہے، کرامات کا ظہور کس طرح ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے جو بہت سمجھنے کی ہے. اس کے قانون ہے، اور قانون یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کائنات کی تخلیق کس طرح ہوئی. کائنات کی تخلیق میں کون سے عوامل کام کر رہے ہیں، کائنات کی تخلیق کن فارمولوں کے تحت ہوئی، اور اس تخلیق کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ کیا ہے. یہ تین سوال ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی میں تشریح کروں گا. دیکھیے، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں روٹی، تو روٹی کہنے سے منشا پورا تو اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ روٹی کھانے کی چیز ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روٹی بنی کس طرح، اور روٹی بننے کے عوامل کیا ہوئے، اور روٹی بننے کے وسائل اور اسباب کیا بنے. تو اب یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوگی، گندم پیدا ہوا، گندم سے پھر آٹا بنا، آٹا پھر وہ گندھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں گوا بنا لوہے کا، پھر وہ لوہے کا توا چولہے پہ رکھا گیا، چولہے میں لکڑی جلی، لکڑی نے ہیٹ دی، ہیٹ سے چولہا گرم ہوا، پھر آٹے میں پانی ڈالا گیا، اس کو گوندھا گیا، پھر آٹے کا پیڑا بنایا، پھر روٹی بنائی، روٹی بنا کے توے پہ ڈالی، اور روٹی کو الٹا پلٹا، روٹی پک گئی. تب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ روٹی کھا لی، لیکن اس کے پیچھے جو عوامل کام کر رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے. اگر گیہوں نہ ہوتا،
آٹا نہ ہوتا، اگر پتھر کی سل نہ ہوتی آٹا نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا آٹا نہ گنتا، کوئی پکانے والا نہ ہوتا پیڑا نہ بنتا، لوہا نہ ہوتا توا نہ بنتا، چولہا نہ ہوتا اس میں آگ نہ جلتی، آگ نہ ہوتی ہیٹ نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹی جو ہے، روٹی خالی ایک روٹی جو ہے اس کے عوامل ہیں، وہ ایک فارمولہ ہے پورا۔ کوئی چیز یہاں کائنات میں فارمولے کے علاوہ نہیں ہے، اور اس فارمولے میں جو بھی کچھ ہے اس کا نام ہم مقداریں رکھ سکتے ہیں۔ مقداروں کا مطلب کیا ہوا؟ کوالٹی، کوانٹیٹی کیا کہیں گے؟ مقدار کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ مختلف اجزاء ترکیب۔ کوالٹی کا کیا مطلب ہے؟ کوانٹیٹی کے معنی یہ نہیں کہ مقداریں الگ الگ ہوں، اجزاء ترکیبی، ٹھیک ہے، پھر کوانٹیٹی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو بھی چیز ہے وہ کوانٹیٹی یا مقداروں کے مطابق ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جن کا تعلق مقداروں سے نہ ہو۔ اس میں انسان بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے، اور اس میں آدمی بھی ہے۔ آدمی اور انسان دونوں الگ الگ کیوں ہے؟ کہ آدمی کی مقداریں الگ ہیں، انسان کی مقداریں الگ ہیں۔ پہاڑ کیوں ہے؟ پہاڑ کی مقدار الگ ہے۔ زمین کیوں ہے؟ اس کی مقدار الگ ہے۔ ہوا کی مقدار الگ ہے، آکسیجن الگ ہے، ہائیڈروجن الگ ہے۔ جتنی گیسز ہیں الگ الگ، جو گیسز کے نام لیے جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لیے جاتے ہیں کہ ان کی مقداریں الگ ہیں۔ مقداروں سے میں مراد جن چیزوں سے وہ تخلیق ہوتی ہے، اس کی وہ جو اجزاء ترکیبی ہیں تخلیق کے، وہ سب کے الگ الگ ہیں، اور اس کو قرآن کریم کے حساب سے ہم مقدار کہہ سکتے ہیں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، سورہ اعلیٰ کی آیت ابتدائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے تخلیق کی ہیں یہ معین مقداروں کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ اب قانون یہ بنا کہ جہاں کوئی چیز مقداروں کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ گائے کے بھی ہیں، پیر گائے کے بھی ہیں، دماغ بھی ہے اس کا، آنکھیں بھی، ہر چیز ہے جو آدمی میں، ہر چیز ہے۔ تو یہ الگ الگ کیوں ہے؟